بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ براڈکاسٹ پی کے آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیریز میں آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت اور رضایت کے واقعات کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضانت اور رضایت کے واقعات میں کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے اس خوشی میں اس وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور صوبیہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا۔ صحیح بخاری شریف میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے جو میری تربیت میں ہے، اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی تھی۔ معزز ناظرین، ربیبہ بیوی کی اس بیٹی کو کہتے ہیں جو پہلے شوہر سے ہو۔ ابو سلمہ ام سلمہ کے پہلے شوہر ہیں۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے، اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے باپ ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں تو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو جانے کے بعد صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروق کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ حسن سلوک اور احسان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ ان کے حویش و اقارب میں سے بھی کوئی زندہ نہیں۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سرے انگشت کی مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ معزز ناظرین، دوسری جانب علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دوشنبے کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشوونما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں سے میں نے دودھ پیا ہے، لہٰذا اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں، میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا رہتا، اور میں اتنی کمزور تھی کہ میرے دودھ سے بچہ سیر نہ ہو پاتا۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی
کہ جن کے باپ ہی نہیں ان سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہیں بلکہ دھرے یتیم ہیں، اور یہ وہ مبارک مولود ہی ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے کیس و کسرا کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ لہٰذا سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خالی رہ گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاک معلوم ہوا۔ یک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کو لے لینے کا نہایت قوی اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ معزز ناظرین، برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور اس بھلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو میری ساری کمزوری جاتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دودھ پیا تو وہ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ دوسری جانب اونٹنی کا دودھ ہونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے ہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوار ہوئیں۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تھمتی نہیں۔ اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اس طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اس جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتی، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کر دیں، مگر آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اس وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ اس درِ یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی، ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ معزز ناظرین، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت اور رضایت کے واقعات۔ امید ہے کہ ان واقعات نے آپ کے ایمان کو تقویت بخشی ہوگی اور اس سے آپ کے علم میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسے ہی مزید واقعات کے ساتھ ہم سیرت النبی کی سیریز میں اگلی ایپیسوڈز میں آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔